سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے، اور الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ اس سلسلے کو ایک تسلسل کے ساتھ چلایا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات کو ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اور آج انشاءاللہ العزیز غزوہ خیبر سے واپسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے وہ جنگی مہمات جو صحابہ کرام نے کی، اور ان مہمات کا ذکر ہم اپنی گزشتہ درس میں تفصیلاً کر چکے۔ آج انشاءاللہ العزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے حوالے سے دیگر اہم واقعات جو سن 7 ہجری میں رونما ہوئے، ان واقعات کا ذکر کیا جائے گا۔ سریہ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی، اس پر ہم نے اپنا ذکر ختم کیا تھا، اور ہم نے واقعہ بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیادت میں صحابہ کو روانہ کیا، اور انہوں نے صحابہ کرام سے ایک اختلاف کی بنا پر انہیں آگ میں کودنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام نے اس پر ایک رد عمل ظاہر کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ تمام معاملہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، اور اطاعت صرف اور صرف نیکی کے کام میں کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اہم واقعات کی طرف رخ کرتے ہیں، اور سن 7 ہجری کے ان اہم واقعات میں سب سے اہم واقعہ غزوہ ذات الرقاع ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی۔ اس غزوہ کے محرکات اور اس کے اسباب کی طرف آتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بیرونی تاجر مدینہ شریف کے اندر کچھ مال و متاع فروخت کرنے کی نیت سے لایا، اور اس نے وہ مال و متاع مدینے میں اچھے داموں فروخت کیا۔ لیکن اس تاجر کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ مدینے کے اندر مسلمان کسی قسم کی کوئی جنگی تیاری نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس تاجر نے اس بات کا انکشاف کیا کہ بنی انمار قبیلہ اور بنو سعد بن سالبہ، یہ دونوں قبائل مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ تیار کر رہے ہیں۔ ان 2 قبائل کے حملے کی اطلاع اس تاجر کے ذریعے سے اہل مدینہ صحابہ اکرام تک پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے بلا توقف اور کسی دیر کیے بغیر یا کسی تاخیر کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تیار کی، اور اپنے ساتھ 700 مجاہدین کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم الحرام کو مدینہ شریف سے باہر تشریف لائے، اور آپ نے اپنے پیچھے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا تاکہ مدینے کے دیگر امور کو وہ سنبھال سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضیق کے راستے سے ہوتے ہوئے وادی الشقرہ تک جا پہنچے۔ وہاں پر آپ نے ایک روز کا قیام فرمایا، اور صحابہ کرام کو چھوٹی چھوٹی
ٹکڑیوں میں تقسیم کر کر، چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں تقسیم کر کر انہیں دشمن کے حال احوال جاننے کے لیے روانہ کیا۔ صحابہ اکرام نے اس علاقے کا اچھے طریقے سے جائزہ لیا، لیکن وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع پاتے ہی بھاگ چکے تھے اور یہ تمام علاقہ دشمنوں سے خالی ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور آپ نے مقام نخل پر قیام فرمایا اور ان لوگوں کے نشست گاہوں کو تلاش کیا گیا تاکہ کل ممکنہ طور پر یہ لوگ ہمارے خلاف پھر کسی منصوبے کو تیار کرنے کے لیے تیاری نہ کر سکیں اور دوبارہ کوئی نیا منصوبہ ہمارے خلاف تیار نہ کیا جا سکے۔ دو قبائل بنی انمار اور بنو سعد بن سالبہ، یہ ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر پاتے ہوئے اصل میں یہ لوگ پہلے ہی بھاگ نکلے تھے اور وہاں سے پہاڑوں پر چڑھ دوڑے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان افراد میں سے کوئی فرد میسر نہ آیا کیونکہ یہ بھاگ چکے تھے۔ ہاں، ان کی کچھ خواتین جو تھیں ان کو جنگی قیدی بنایا گیا اور اسی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی فرمائی۔ اس کے بعد سریہ بنو غطفان ہے۔ امام ابن اسحاق لکھتے ہیں لشکر اسلام کی مد بھیڑ بنو غطفان نامی ایک گروہ سے ہوئی، ایک قبیلے سے ہوئی، لیکن فریقین نے از راہ احتیاط ایک دوسرے پر پہلے ہی حملہ کرنے سے اجتناب برتا۔ نہ مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا اور نہ ہی مسلمانوں نے بنو غطفان پر حملہ کیا۔ اب اس موقع پر وقت ظہر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ نماز ظہر ادا کی۔ بنو غطفان کو اس بات کا افسوس تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے تو ہم نے ان لوگوں پر حملہ کیوں نہ کیا، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام صحابہ پر حملہ کر کے انہیں نعوذ باللہ ختم کرنے کا ایک سنہری موقع ہم نے اپنے ہاتھوں سے گوا دیا۔ بنو غطفان قبیلے کے بعض افراد نے کہا کہ اس کے بعد کی جو نماز ہے جس کو نماز عصر کہا جاتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے سب سے محبوب نماز سمجھی جاتی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس وقت کا انتظار کریں اور مسلمان جب اس نماز میں مشغول ہوں اس وقت مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے۔ یقیناً مسلمانوں کی طرف سے مدافعت نہ ہونا متوقع تھی کیونکہ حالت نماز میں مسلمانوں پر حملہ کرنا، حالت نماز میں مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں ختم کرنا یقیناً اس وقت کے لیے ایک آسان سا ان کو نظر آ رہا تھا معاملہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی وسادت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز عصر سے پہلے ہی نماز خوف، صلاۃ خوف پڑھنے کا حکم دیا اور صلاۃ خوف کا طریقہ بتا دیا گیا۔ صلاۃ خوف میں بعض افراد نماز ادا کرتے ہیں اور بعض ان کی حفاظت کرتے ہیں، پھر وہ افراد جو نماز ادا کر رہے ہوں وہ نماز سے نکل کر دوسرے افراد کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو لوگ حفاظت پر مامور ہوں پھر وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا نماز سے صلاۃ خوف جو تھی اس کی وجہ سے، اس کے طریقہ کار کی وجہ سے ان لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہو سکی اور اس حکمت عملی سے مسلمان ان کے شر سے اور ان کے حملے سے بچ نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے تقریباً 15 دن باہر قیام پذیر رہے۔ آپ نے باہر قیام رکھا، یہ دورانیہ 15 دن کا ہے، اور یاد رہے یہاں پر جو سب سے دلچسپ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کا معاملہ کیا تو اس واپسی کے دورانیے میں یعنی مدینہ واپسی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر معجزات کا ظہور ہوا۔ اس لیے بعض علماء نے اس کو غزوۃ العجیب کہا ہے، اس میں عجیب و غریب امور کا ظہور ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر معجزات ظاہر ہوئے اور ان معجزات میں سے چند معجزات کو میں یہاں پر بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ پہلو بھی تشنا نہ رہے، آپ تک یہ بات بھی پہنچے کہ واپسی پر جن عظیم معجزات کا ظہور ہوا وہ کون کون سے تھے۔ ان میں پہلا معجزہ جو بیان کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رعب اور دبدبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رعب اور دبدبے کے ساتھ میری مدد فرمائی ہے۔ اب جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے، واپسی کے لیے جو
دوپہر کے وقت آرام کیا جاتا ہے، اس کو قیلولہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، قیلولہ کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ ذات الرقاع سے واپس آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے، قیلولہ فرما رہے تھے، اور دیگر صحابہ کرام بھی قیلولہ میں مشغول تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کرتے ہوئے پا کر ایک بدو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پکڑ کر آپ پر حملہ کرنے کا قصد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کہنے لگا، بدو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے یہ سوال 3 مرتبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، 3 مرتبہ ایک ہی جواب تھا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار یہ بات کہی، یہ جواب مرحمت فرمایا، تو پھر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا کر اس سے کہا، اب تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا وہ جواب نہ دے سکا، وہ ایسا مرعوب ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی مواخذہ نہیں فرمایا اور اس کو رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرہ واقم کے مقام پر پہنچے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے، اس پر شیطان کا اثر ہے، یعنی آسیب وغیرہ کا معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بچے کا منہ کھولو۔ جب اس بچے کا منہ کھولا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس بچے کے منہ میں ڈالا اور آپ نے فرمایا، اخصع عدو واللہ انا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے دشمن دور ہو جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات 3 مرتبہ دہرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم بے فکر ہو جاؤ، اس کے بعد اس شیطان کی مجال نہیں ہے کہ وہ تمہارے بچے کو تنگ کر سکے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے جو اس سارے سفر میں پیش آیا۔ اب تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ ذات الرقاع سے لوٹ رہے تھے تو محبت حرہ کے مقام پر جب پہنچے تو ایک اونٹ تیزی سے بھاگتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور اس نے بڑبڑانا شروع کر دیا، ایک خاص قسم کی آواز نکالی۔ اس نے جب خاص قسم کی آواز نکالی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا، تم جانتے ہو یہ اونٹ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے کہ میں اس کے مالک سے اس کی سفارش کروں، اور یہ اونٹ شکایت کرتا ہے کہ میں نے سال ہا سال اس شخص کی خدمت کی ہے، وزن اٹھایا ہے، اس کا بوجھ اٹھا کر طویل سفر طے کیے ہیں، اب جب کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ مجھے ذبح کرنے کا سوچ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر جاؤ اس کے مالک کو بلا کر لاؤ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے مالک کو نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اونٹ کے ساتھ جاؤ، اونٹ خود رہنمائی کرے گا کہ اس کا مالک کہاں پر موجود ہے۔ لہٰذا سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ کے ساتھ گئے، وہ اونٹ آگے چلتا گیا یہاں تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس جا پہنچا جو ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بلا کر لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی سفارش فرمائی۔ یہ تیسرا معجزہ ہے جو صحابہ کرام نے یکے بعد دیگر معجزات کی قبیل سے یہ معجزات بیان ہو رہے ہیں۔ یہ وہ معجزہ جو صحابہ کرام نے غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر لگاتار معجزات کے اندر یہ تیسرا معجزہ ہے۔ چوتھا، اور کیا خوبصورت معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو سفر تھے، آپ کی معیت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی پرندے کے بچے کو پکڑ کر لا رہے تھے، یعنی انہوں نے ایک درخت سے ایک پرندے کے بچے کو پکڑ لیا۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں
اس بچے کی ماں اور باپ اپنے بچے پر جھپٹ رہے ہیں، اس کو چھڑوانے کے لیے بے قرار ہیں، بے چین ہیں اور اپنے بچے کے لیے پریشان ہیں، یہاں تک کہ اسے پکڑنے والے کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیا، یعنی اپنے بچے کے لیے رحم کی اپیل کر رہے ہیں، اپنے بچے کے لیے رحمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، خود کو اس شخص کے آگے ڈال دیا کہ وہ اسے چھوڑ دے اور ہمیں پکڑ لے۔ لوگ اس پرندے کے طرز عمل کو دیکھ کر، اس کی اپنے بچے سے محبت کو دیکھ کر اور اپنے بچے کے ساتھ شفقت کو دیکھ کر تصور حیرت میں گم ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من ھذا الطائر اخذتم فرغه فطرحوا نفسه رحمة بفرخه والله لربكم ارحم بكم من ھذا الطائر بفرخه۔ اے لوگو، تم اس پرندے کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہو، یہ کتنی شفقت کرنے والا ہے اپنے بچے کے ساتھ، کتنی محبت کرنے والا ہے، اپنی جان کی اس نے پرواہ نہیں کی، اس کی شفقت اور رحمت اس پر اس حد تک غالب ہے کہ اپنے بچے کے لیے اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور تم نے اس کا بچہ پکڑا، اس نے اس پر رحم کی وجہ سے اپنے آپ کو تمہارے سامنے ڈال دیا۔ یہ اپنے بچے سے اتنی محبت کرتا ہے، باخدا تمہارا رب اس پرندے سے بھی زیادہ تم پر رحم فرمانے والا ہے، اس پرندے سے بھی زیادہ تم سے محبت کرنے والا ہے۔ ارحم بکم من ھذا الطائر بفرخه۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، محبت دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا خوبصورت انداز دیکھیے کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ اس کے بعد اگلا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی تربیت، قرآن سے محبت، اللہ سے محبت اس واقعے سے بالکل عیاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی پر تشریف لا رہے ہیں تو آپ ایک مقام پر آپ نے ایک عورت کو پایا جو کافرہ تھی اور اس کو گرفتار کر لے گیا، اسیر بنا دیا گیا۔ اس کا شوہر وہاں پر موجود نہ تھا۔ جب واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی کو جنگی قیدی بنا کر مسلمانوں نے قید کر لیا ہے۔ تو یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے تعاقب میں ان کے پیچھے چل پڑا کہ میں اپنی بیوی کا بدلہ ضرور لوں گا اور اپنی بیوی کو رہا کرانے کی حتی المقدور کوشش کروں گا، ہر ممکنہ کوشش کروں گا۔ وہ لشکر اسلام کے قدموں کے نشانات دیکھتا دیکھتا ان کے تعاقب میں چل پڑا، اور یہاں پر صورتحال یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ ایک مقام پر رات بسر کرنے کے لیے آرام فرما ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رجل یکلاؤنا، تم میں کوئی شخص، کون سا شخص ہے جو رات کے وقت پہرا دے گا؟ تو دو صحابی عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابہ اکرام تھے جنہوں نے حامی بری، یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں اس خدمت کے لیے۔ اب ان دونوں صحابہ میں یہ بات طے پائی کہ ایک صحابی آدھی رات بیدار رہے گا اور دوسرا صحابی رات کے آخری حصے میں بیدار رہ کر حفاظت کرے گا، لہذا عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ رات کا ابتدائی حصہ میں جاگوں گا اور آخری حصہ آپ جاگ کر مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے گا۔ لہٰذا عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بیدار تھے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، بلکہ ان پر نیند غالب آ گئی، وہ سو گئے۔ عباد بن بشر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نماز میں سورہ الکہف پڑھ رہے تھے۔ وہ شخص جو اپنی بیوی کے تعاقب میں اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی نیت سے مسلمانوں کا تعاقب کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ مسلمان یہاں پر آرام کر رہے ہیں اور ایک صحابی جو ان کی حفاظت پر متعین ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا اس شخص نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی کمان سے ایک تیر عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے مارا، جو آپ کی پسلی کے اندر پیوست ہو گیا
جس سے خون کے فوارے بہہ نکلے۔ لیکن عباد بن بشر نے اپنی نماز کو ترک نہیں کیا۔ جب دوسرا تیر اس کی طرف سے چلایا گیا تو اب آپ کا جسم خون زیادہ بہنے کے بعد نکاہت محسوس کرنے لگا کہ آپ اب نماز پڑھنے میں رکاوٹ محسوس کرنے لگے، نکاہت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، کیونکہ خون کافی بہہ چکا تھا۔ تو اب آپ نے یہ کیا کہ آپ نے نماز سے فارغ ہوتے ساتھ ہی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیدار کیا۔ جب انہوں نے آپ کی حالت دیکھی تو وہ تو حیران پریشان ہو گئے کہ آپ خون میں لت پت ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے اسی وقت بیدار کیوں نہیں کیا جب آپ پر پہلا تیر برسایا گیا، آپ کو پہلا تیر مارا گیا، آپ جس وقت زخمی ہوئے تو آپ نے مجھے اسی وقت بیدار کر دیا ہوتا تو اتنا آپ کا خون نہ بہتا۔ آپ نے فرمایا میں سورہ الکہف پڑھ رہا تھا اور میں نے تلاوت کو منقطع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ بکثرت خون بہنے سے میری موت واقع ہو جائے گی تو میں آپ کو بیدار کرنا بھی مناسب نہ سمجھتا، اور میں نے خود سے یہ سوچا کہ یہ ایک بہت بڑی خیانت ہے کہ آدھی رات کا وعدہ میں نے کیا ہے اور آدھی رات جو آخری پہر ہے وہ آپ اس کی حفاظت کریں گے مسلمانوں کی، تو میں سورہ الکہف کی تلاوت منقطع نہ کرتا خواہ میری جان چلی جاتی۔ یہ قرآن کا وہ سحر ہے، وہ شیرینی ہے، وہ مٹھاس ہے کہ صحابی زخمی ہو کر بھی سورہ الکہف کی تلاوت منقطع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ کے الفاظ کیا ہیں؟ کنت فی سورۃ اقرأھا وہی سورۃ الکہف فکرہت ان اقطعھا حتی افرغ منھا ولولا انی خشیت ان عدی صغرا امرنی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صرفت ولو اوتی علی نفسی، کہ میں سورہ الکہف پڑھ رہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا سورہ الکہف کی تلاوت منقطع ہو، لیکن جب مجھے موت کا خوف ہوا اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں مر جاؤں گا تو پھر میں نے آپ کو بیدار کیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ اسی مقام پر، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری کی یہ روایت امام مسلم نے بھی صحیح مسلم میں روایت کی ہے، اور امام ابو نعیم نے دلائل النبوت کے اندر، اور امام بہقی نے بھی اپنی کتاب دلائل النبوت کے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ جب ہم واپسی پر غزوہ ذات الرقاع سے آ رہے تھے تو ہم ایک سرسبز وادی میں اترے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، تو میں نے برتن بھرا پانی کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ دور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا تو آپ کو کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جس کی اوٹ میں آپ رفع حاجت فرما سکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک درخت کو حکم دیا کہ اے درخت میری اطاعت کر، تو وہ درخت چلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں چل پڑا جیسے کوئی شخص چلتا ہے کسی کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے وہ درخت یوں چل رہا تھا جیسے کوئی اطاعت گزار اونٹ اپنے آقا کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے درخت کے پاس سے گزرے، آپ نے دوسرے درخت کو بھی یہی حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے میری اطاعت کر، وہ بھی فرما بردار اونٹ کی طرح آپ کے پیچھے چلتا ہوا آپ کے ساتھ چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مسافت کے نصف میں پہنچے تو آپ نے ان دونوں درختوں کی ٹہنیوں کو آپس میں جوڑ دیا، وہ درخت آپس میں یوں مل گئے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پردے کا، ایک آڑ کا کام دینے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع حاجت فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو دونوں درخت ایک دوسرے سے جدا ہو کر اپنی اپنی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا جابر حل رعیت مقامی، اے جابر تم نے میرے مرتبے کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں۔ یہاں پر ایک اور مشہور معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنا پانی نہیں ہے کہ ہم اس سے وضو کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں انصاری کے پاس جاؤ، اس کے پاس پانی کی ایک مشک ہے، اس میں چند قطرے پانی موجود ہے، وہ پانی کے قطرے میرے پاس لے آؤ، اس مشک کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ چند قطرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوا کر اس میں چند قطرے ڈالے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس پیالے کے اندر رکھ دیا۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتان مبارک سے، ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے فوارے بہنے لگے، یہاں تک کہ سارے لشکر نے سیر ہو کر پانی پیا۔ جب سب سیراب ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے اپنا دست مبارک نکالا، وہ پیالہ ابھی بھی پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ یہ وہ عظیم معجزات تھے جو غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر پیش آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے اور اس کے بعد عمرۃ القضاء کی تیاری شروع ہوئی۔ آپ نے سنا کہ حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو روکا گیا، مسلمانوں کا ایک معاہدہ ہوا کہ مسلمان اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے اور اپنے ساتھ کسی قسم کا ہتھیار نہیں لائیں گے ماں سوائے ایک تلوار۔ اب وہ وقت آ پہنچا کہ مسلمان اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ جائیں، اور وہ لوگ جو پچھلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے کر گئے تھے، جن کی تعداد 1400 کے قریب تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تمام صحابہ شامل تھے ماں سوائے ان صحابہ کے جو غزوہ خیبر میں شہید ہو چکے یا اس سال جنہوں نے وصال پایا۔ عمرۃ القضاء کی تیاری شروع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کم و بیش 2000 صحابہ کو لے کر مدینہ سے نکلنے کی تیاری فرماتے ہیں۔ دیگر واقعات انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس عمرۃ القضاء کے تمام حال و احوال کو انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک ہی نشست میں بیان کیا جائے۔ یہاں تک واقعات پہنچے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف واپس پہنچے، اب آگے عمرہ کے واقعات ہیں، انشاءاللہ ان کو اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ